اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں ایک اور چیز بیان فرمائی ہے، وہ ہے قصاص کی فرضیت۔ قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے میں قتل کرنا، تو قصاص جو ہے اس کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اللہ تعالیٰ نے قصاص تم پر فرض کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، نماز فرض ہے نا تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں روزانہ، روزے فرض ہے تو ہم نے رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی الحمدللہ ہم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص بھی فرض ہے، کیا ہم نے یہ فریضہ کبھی ادا کیا؟ ہم میں سے ہر بندہ سوچے کہ میری عمر 20 سال ہے، 40 سال ہے، 60 سال، 80 سال ہوگی، کبھی زندگی میں یہ فریضہ ادا کیا قصاص والا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کتب علیکم القصاص فی القتل، ہم نے تم پر قصاص فرض کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض فرائض ایسے ہیں کہ وہ اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتے جب تک اسلام کا نظام نافذ نہ ہو جائے۔ بعض فرائض ایسے ہیں وہ انفرادی ہوتے ہیں، وہ آدمی کسی بھی وقت ادا کر سکتا ہے، لیکن بعض فرائض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کے نظام اور دین کو قائم کیے بغیر وہ ان کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ قصاص کے بارے میں فرمایا قصاص تم پر فرض ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی، یا ان فرائض اور واجبات اور کو ہم اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے ایک مسلمان کو اللہ کے دین کے قائم نہ ہونے کا، کہ بہت سارے فرائض اور بہت ساری ذمہ داریاں اور بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جو وہ آدمی اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، لیکن وہ نیکیاں اور وہ کام نہیں کر سکتا اس وقت تک کہ جب تک اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے۔ اب یہ بھی ایک ایسا فریضہ ہے کہ جب تک اللہ کا دین قائم نہیں ہوگا، اسلامی نظام نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ فریضہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ غلام کے آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، یعنی جو قاتل ہوگا اس قاتل کے بدلے میں اس کو، جو مجرم ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا۔ آگے اس کی پھر احکامات ہیں جن کی تفصیلات جو ہیں وہ الگ، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آگے اس قصاص کا ایک فائدہ بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اس قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے، زندگی ہے تمہارے لیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اکثر ممالک میں سزائے موت پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور جن ممالک میں ابھی تک پابندی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر سعودی عرب، ایران، پاکستان وغیرہ، کچھ ایسے چند ایک ممالک ایسے رہ گئے دنیا میں جن میں ابھی تک سزائے موت دی جا رہی ہے، باقی یعنی زیادہ تر ممالک میں سزائے موت ختم کر دی گئی ہے۔ اور ان ممالک پر بھی، پاکستان پر بھی اور دیگر سعودی عرب پر بھی دباؤ ہے کہ تم بھی سزائے موت کو ختم کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سوسائٹی کی زندگی ہے، کہ ایک آدمی جب قتل کرتا ہے تو اس سے قصاص دیا جاتا ہے تو باقی سارے لوگوں کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج اس چیز کو جو ختم کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا دجالی فتنہ ہے، دجالی نظام اور نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو پوری دنیا پر حکومت اور حکمرانی کرنے اور پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا جو پلان ہے، یہ اس کا حصہ ہے کہ پوری دنیا سے سزائے موت کو ختم کر دیا جائے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب پوری دنیا سے سزائے موت ختم ہو جائے گی، کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سزائے موت دی جا رہی ہے نا، شروع سے دی جا رہی ہے، تو اس کو ختم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آہستہ 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 کئی ملکوں سے ختم ہو چکی ہے اور باقیوں سے بھی ختم کی جا رہی ہے۔ جب سارے ملکوں سے سزائے موت ختم ہو جائے گی اور ہر ملک سزائے موت دینا بند کر دے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر امریکہ یا پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ لوگ، وہ صرف سزائے موت دینا شروع کر دیں گے وہ، اور پھر کیا ہوگا کہ باقی کوئی بھی سزائے موت نہیں دے سکے گا، اور امریکہ سزائے موت دے گا تو اس سے پوری دنیا پر امریکہ کا اور پوری انسانوں پر ایک رعب بنے گا کہ وہ ان کا ہم نے کوئی خلاف، ان کا کوئی ہم نے جرم نہیں کرنا کیونکہ وہ سزائے موت دیتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا دجالی فتنہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس قصاص کے اندر سوسائٹی کی جو ہے وہ زندگی ہے، لعلکم تتقون۔